مشکیزہ پہ ہاتھ رکھا اور جیسے پینے کے لیے ہونٹ تک اور اپنے منہ تک پانی لے جانے کی کوشش کرنے لگا، بغل سے آواز آئی، اللہ تش، او میرے بھائی اگر پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی پی لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ موت واقع ہونے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن یہ سمجھنا یہ مسلمان گوارا نہیں کیا کہ میں پانی اپنے بھائی سے پہلے میں پانی پی لوں۔ اس نے پانی نہیں پیا اور پانی اپنے بھائی کو دے دیا، لے میرے بھائی پہلے تو پانی پی لے، بعد میں پانی پیوں گا، اس کو دے دیا۔ اس نے بھی پانی لیا اور پینا چاہا، ویسی بغل سے آواز آئی، اللہ تش اللہ تش، ارے بھائی تھوڑا پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاس کے مارے میرا حلق سوکھا جا رہا ہے اور میری جان نکلنے والی ہے۔ اس نے پانی پینا گوارا نہ کیا، چل میرے بھائی تو پانی پی لے، اشارہ بغل والے کو کیا، تو پانی پی لے۔ پہلے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو، اور چھٹے نے ساتویں کو، ایک ایک کر کے 9 تک یہی معاملہ چلتا رہا، اور سب نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ پھر وہی مشکیزہ بوتل واپس گھوم کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا، اور پہلا آدمی کو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ تو شہید کر چکا ہے، یہ تو شہید ہو چکا ہے، اس وجہ سے دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا شہید، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید، چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید۔ میرے بھائیوں اس پوزیشن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا، میں نہیں پہلے میرا بھائی پانی پیے گا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ایک آپس میں گھر میں رہتا ہے، آپس میں دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، ایک مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے باتیں نہیں کر رہی ہے۔ اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے، اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے، پوری جگت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں بہت سارے پروانے آتے ہیں، بہت سارے پروانے آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں پروانے جل کر کے تباہ و برباد ہوتے ہیں، میں اسی آگ کے کنارے کھڑا ہوں اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم اس آگ کے اندر جاتے چلے جا رہے ہو، جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بغض مت کرو، نفرتیں مت کرو، عداوتیں مت کرو، او لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او لوگوں آپس میں بغض نہ رکھو، عداوتیں نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو، آپس میں مسلمان ہو تو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک مسلمان کا سپورٹ کرو، ایک مسلمان کی مدد کرو، ایک مسلمان کا ہیلپ کرو۔ ابھی آپ نے وہ برج دیکھا جو گجرات کے اندر، وہ برج جو گر گیا، گجرات کا وہ برج جو گر گیا، اس برج کے اندر کتنے لوگ مر گئے، لیکن ایک مسلمان بھائی نے، غالباً آصف نام کے اس بھائی نے یا عاصم نام کے اس بھائی نے
کئی لوگوں کو بچایا، یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کی جان بچائی۔ میرے بھائیوں، یہی تو بھائی چارہ ہے، یہی تو انسانیت ہے، اور اسی کا درس تو اسلام بھی دیا کرتا ہے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے کہ کسی کو مارو، قتل کرو، مرڈر کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں پہ جا کر کے بم مار دو اور معصوم سے لوگ مر جائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا کہتا ہے اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بغیر کسی وجہ سے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا زمین کے اندر بغیر کسی عذر کے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا، کوئی انسانیت کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر اس نے کسی کو بچا لیا، اور اگر کسی کو بچا لیا، پانی پلا دیا۔ میرے بھائیوں، کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کی غیر مسلموں کی مدد کی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا، انسان چھوڑو، اگر کوئی جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پانی نہیں دیا، اس کو تڑپاتا رہا، اس کو پیاسے رکھا، بھوکے رکھا، مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے دخل النار یا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بلی کو مار دیا، تڑپا تڑپا کر کے، ایک بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، جہنم اس کا حصہ بن گیا، وہ جنت کے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف، ایک زانیہ اور ایک اپنے جسم بیچنے والی عورت نے ایک کتے پیاسے کتے کو جو مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا تھا اور پیاس کے لیے تڑپا ہوا تھا اور اپنی زبانیں باہر کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا پانی کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس عورت کی نظر پڑی، اس کتے کے اوپر نظر پڑی، اس عورت کی دیا دیکھی، اس عورت کی دیالو دیکھیے، مہربانی دیکھیے، رحم دیکھیے۔ اس عورت نے، وہ عورت کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے موزہ کو بھگاتی ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کتے کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ امام کائنات رحمت للعالمین کہتے ہیں اس ادا کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت داخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر چلی گئی۔ یہ اسلام ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ انسان تو انسان چھوڑو، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ بڑھیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ منظر سنا ہوگا، او مہاراج پور کے رہنے والوں لوگوں، کیا آپ نے نبی اکرم کی وہ حدیث سنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اور لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا غریب وہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر مکان دینار و درہم نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت میں سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا، سب سے بڑا فقیر آدمی وہ ہوگا، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام، قیامت کے دن میری امت میں کچھ لوگ ایسی آئیں گے، کچھ مرد حضرات ایسی آئیں گے، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی
نماز کے ساتھ آئیں گی، روزہ کے ساتھ آئیں گی، صدقہ کے ساتھ آئیں گی، اور اسی طریقے سے الگ الگ نیکیوں کے ساتھ آئیں گی۔ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، عمرہ حج بھی کیا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، شتم ھذا